نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شنودی امام زمانہ بلندر صلوات محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات. مجلس دی قبولیت واسطے صلوات. بیمار مومنین دی صحت یابی واسطے صلوات. مرحومین مومنین دی مغفرت واسطے صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہ تو کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو. بالکل مختصر دے وقتی چند ایک جملے میرے محترم قبلہ صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں، انہوں کو بھی جلدی ہے. صاحب ذرے پنجی ہے، مخصوص مختلف قسم دے پروگرام ہیں اور ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے شرکت کرن دی. اللہ ذات تواڈی اے عبادت اپنی بارگاہ قبول فرماوے. خدا پڑھن والا کو بھی اور بالخصوص ساکو بھی یہ توفیق دے جو اساں کو پیغام بھی دیوں. چونکہ ایک سلسلہ بڑا ہوندا ہے اور یہ مجالس جڑیاں ہوندیاں یہ ساری اصلاح واسطے ہوندیاں. جتنا بھی مجالس دا مقصد ہے وہ ساری اصلاح ہے. خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام جس ٹائم فرماون لگن تو اس لئے جڑی اپنی وصیت کی تھی یہ فرمائے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے قیام دا مقصد اپنے نانے دی امت دی اصلاح ہے. وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. میرا مقصد امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جدی وَأَبِي علی ابن ابی طالب. بیا میرا مقصد نانے اور بابے دی سیرت تے چل کے لوگوں کو ڈسنا اور اس سیرت کو واضح کرنا. اور یہ مین مقصد ہے اور مجالس کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے. سب تو زیادہ اس وقت میں کوئی بالکل تفصیلی چ نہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دی شہادت ہے اور امام دے تعلیمات سب تو زیادہ اج دے روز سننے چاہیے. اور انہاں تعلیمات چوں ایک بہترین جڑی امام زین العابدین علیہ السلام نے تیرے واسطے چھوڑیے وہ ایک صحیفہ کاملہ ہے. اور میں نوجوانوں کو متوجہ کرے سا بہت زیادہ اہمیت ہے. صرف دعا نہیں بلکہ بہت بڑی دستگاہ ہے، بہت بڑے مطالب ہیں. اگر کوئی بندہ دقت کرے توجہ کرے
اور 50 تو زیادہ دعائیں اس دے وچ امام نے ارشاد فرمائیاں، اور کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جڑا عام طور تے سارے روزمرہ ساری زندگی چ پیش آندا ہوئے، چاہے وہ آسانی یا مشکل، اس دے چ امام نے دعا نہ فرمائی ہوئے۔ تو لہٰذا وہ صرف دعا نہیں بلکہ سارے واسطے ایک بڑا درس ہے، اور اس دے وچوں ایک دعا ہے یعنی والدین دے متعلق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اولاد اور والدین دوہیں نال دعائیں ہیں۔ اس دے خصوصی طور دوتے انسان مطلب سمجھے، اور جڑا آج دا دور ہے بڑا مشکل دور ہے، اور اس دے وچ میں صرف انہاں دو جملہ تو اشارہ کرے ساں۔ میں قبلہ صاحب کو بھی زیادہ نہ بلہاواں، انہاں دے بھی ٹائم ہیں، جلدی ہے، تے میں بھی اپنا ایک مختصر جہا پیغام جڑا ہے وہ دے گے نا۔ تو اس حوالے نال میں جڑی آیت پڑھی ہے، اللہ ذات نے سورہ بنی اسرائیل ارشاد فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب یہ فیصلہ کیتا ہے کہ سوائے ان دی ذات دے کہیں دی عبادت نہ کرو، صرف لائق عبادت ان دی ذات ہے، اس تو علاوہ کسی دی عبادت جائز نہیں، یہ ان دی رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اتھاں اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، نال والدین دے اتے احسان یعنی انہاں نال نیکی کرن دا حکم دیتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ اگو فرمائے فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے والدین دوہیں یا انہاں چو کوئی ایک بزرگ ہو بنے، صاحب در جلے انسان بزرگ ہوں دے، کمزور ہو ویندے، اعضاء کمزور ہو ویندے، تو اتھا اس کو زیادہ ضرورت ہونی دی معاون دی، مددگار دی، اور اس کو چاہیے کہ اس دے نال کوئی ایسا ہوئے جڑا ان دی دل جوئی کرے اور اس دی حوصلہ افزائی کرے، اس دے نال تعاون کرے۔ تو اس وجہ تے فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر انہاں دوہاں چو ایک یا دوہیں بزرگ ہو ونن فلا تقل لہما اوف، بل انہاں کو اوف تک نہ آکھو۔ دیکھو نا، اگر اس تو کوئی بیا شاید لفظ ہوئے ہا تو اللہ وہ بھی استعمال کرے ہا، لیکن کیا فرمائے فلا تقل لہما اوف، اگر بزرگ ہو ونن بجائے اس دری انہاں نال سخت گالی کرو، انہاں دا دل رنجیدہ کرو، پریشان کرو، بلکہ انہاں نال بڑی یعنی اچھی گل کرو، اوف تک انہاں کو نہ آکھو۔ فلا تقل لہما اوف، اور صرف اوف نہیں بلکہ اگو نال اے فرمائے کہ ولا تنہرہما، انہاں سخت گل نہیں کرنی، ایسا گفتگو جملے نہیں آکھنے جڑی انہاں دی توہین دا باعث بنے۔ حتیٰ کہ روایات چن کہ جنا والدین دی آواز نالو اگر اولاد دی آواز بلند ہو ونے نہ خالی یعنی کہیں گل دے وچ یہ بھی بے ادبی ہے اور انہاں دی نافرمانی ہے، چے جائے کہ اساں تے پتہ نہیں کیا حد تک لگے ویندے ہیں۔ اور اے یعنی قرآنی آیات دے مطابق اللہ نے پہلا اے فرمائے کہ اپنے رب دی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے۔ والدین دے نال احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جدہ دوہیں یا انہاں جو کوئی ایک بزرگ ہو وجے فلا تقل لہما اوف، انہاں کو اوف تک نہ آکھو، ولا تنہرہما، انہاں نال سخت گل نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، اگو فرمائندہ ہے کہ انہاں نال بالکل نرم گل کر، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، انہاں نال عاجزی نال پیش ہو، بالکل گل تیز نہیں کرنی، سخت نہیں کرنی، انہاں دا دل رنجیدہ نہیں کرنا، اور انہاں نال بالکل نرم گل کرنی ہے، اور عاجزی انکساری نال انہاں نال زندگی گزارنی ہے، انہاں نال تعاون کرنا ہے، تے وقت انہاں دے حق وچ دعا منگنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور انہاں واسطے دعا مانگ جو میرا اللہ میرے والدین دے تے ایویں رحم کر جویں انہاں بچپن وچ میرے تے رحم کیتا ہے، جدہ میں کچھ نہ کر سکدا، میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکدا، میری کوئی حالت کوئی نہیں، اس لئے انہاں میرے تے احسان کیتا ہے۔ اور اس دا میں صرف ایک اشارہ کرے ساں اس دعا دے پاسے، بلکہ دعا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دے ایک رسالے حقوق، اور وہ بھی خیر نوجوانہ
کو توجہ کرنی چاہیے سارا کو بزرگوں کو ہر کہیں کو ان دے وچ اللہ یعنی امام نے تقریباً حقوق جڑے بیان کیتے اس رسالے حقوق دے بڑی مشہور کتاب ہے بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں حقوق دے تے مشتمل ہے یعنی جو پہلا امام نے اللہ دا حق کیا ہے مخلوق دے ہوتے بات اس تو بعد مخلوق دا حق اللہ دے ہوتے کیا ہے والا اس تو بعد حاکم دا کیا حق ہے ریت دا کیا حق ہے بات پورے جسم دے آزاد ہے تیری اکھ دا تیرے تے کیا حق ہے تیرے کان دا تیرے منہ دا تیرے نک زبان دا پورے یعنی آزاد دس کے والا اس تو بعد معاشرے دے وچ استاد دا کیا حق ہے والدین دا کیا حق ہے ٹھیک ہے نا بھئی اولاد دا کیا حق ہے سارے دے سارے امام علیہ السلام ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے امام نے وہ حقوق رسن بہرحال میں اس دے وچ چونکہ یہ جملہ آ گیا ہے قرآن دی آیت دے حوالے نال کہ جلے او بزرگ ہو ونن تے انہاں واسطے دعا منگنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا میرا اللہ میرے والدین دے تے ایویں رحم کر چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ اس دنیا تو چلے گئے ہیں وہ قابل رحم ہیں انہاں دے تے ایویں رحم کر جویں بچپنے چ انہاں میرے اوتے رحم کیتا ہے میں تے خصوصی شفقت کیتی ہے اور او والدین دی شفقت کیا ہے بچے دے اوتے میں صرف ایک جملہ دے پاسے اشارہ کر کے حالانکہ قرآن مجید دیاں کافی ساری آیات ہیں جہاں اللہ نے بڑی تاکید نال اور آج معاشرے دی سب تو ایک بری مصیبت ساری پہ گئی ہے آج اولاد نہ والدین دی من دی ہے نہ والدین اس پاسے تربیت کیتی ہے آج حالت اے ہے جو کوئی والد کوئی گل کریں دے اے ٹی وی تے دیکھو اخباراں تے پڑھو بلکہ تواڈے آپ علاقے دے وچ معاشرے دے وچ ایسیاں برائیاں پھیل گئی ہیں ایسی مصیبت پہ گئی ہے کہ والد بچے کو گل نہیں کر سکتا اولاد جوان ہو گئی ہے انہاں چیئے کوئی تمیز ہے جلے کوئی سدھی گل کرے سی وہ فوراں جناب زہر علی بوتل دو کوئی ہاتھ مرے سی کوئی جناب پستول دو ہاتھ مرے سی کوئی کہیں شہد ہو آخر ایک کیڑی کیا اسلام تو کوئی شہد حکم دیتا ہے کیا اسلام دی یہ تربیت ہے اسلام نے کیڑی سونی تربیت کی تھی ہے اس دے وچ امام زین العابدین علیہ السلام فرمائندن حق و امک میں کوئی زیادہ تفصیلی چ نہیں تیری ماں دا تیرے تے کیا حق ہے اور ایک پوری یعنی کافی ساری آیات جتنا والدین دا حکم ہے لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں جتنا خصوصی طور دوتے ماں دے متعلق وہ آیات آئی ہیں اور اس نے چونکہ بہت زیادہ یعنی اس دا وہ تعلق ہے اولاد دی تربیت نال اور اس وجہ تے جناب عیسیٰ دے کسے دے وچ بھی دلے ہو جناب عیسیٰ دی ولادت ہوئی ہے اور جناب مریم چاہ کے آئیے پورا قصہ قرآن مجید نے سورہ مریم وچ بیان کیتا ہے انہوں نے تنقید کی تھی یا اخت ہارون ما کانا ابو کمرا السوء وما کانت امو کے بغیہ او ہارون دی بہن نہ تیری ماں اے جی آئی نہ تیرا پیو اے جہاں آئی اتنے کیا کیتا ہے کہ جیتے شیئن فریتیں عجیب کم کیتا ہے انہاں چونکہ اللہ ذات دا حکم ہے تینہ نال کوئی گل نہیں کرنی بلکہ چوپ دا روزہ رکھنا ہے بلکہ انہاں جس ٹائم چوپ دا روزہ رکھا ہے اور قوم نے گل کی تھی فاشارت الیہ بی بی اپنے بچے دے پاسے اشارہ کیتا ہے تو آکھن لگے کالو کیف نکلم من کانا فی المہد صبیہ وہ آکھن لگے جڑا حالے بچہ ہے ترائے دہاڑاں دا جمع ہے وہ کیویں کلام کر سکتا ہے تو عجیب گل کریں نہیں تو اسو اشارہ کر کے آدھی کہیں بچے چھوٹے بچہ گل کی تھی ہے انہاں دا یہ جملے آکھنے فوراں جناب عبداللہ جناب عیسیٰ بول کے آدھن انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ وآتانی الکتاب اس میں کو کتاب دیتی ہے اللہ نے وجعلنی نبیہ اور صرف کتاب نہیں سی دیتی بلکہ میں کو نبی بنایا سی وجعلنی مبارکن اور میں کو بابرکت بنایا سی اینما کنتو اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ میں کو نماز تے زکاة دی وصیت کی تھی ما دم تو حیا جتنے تک میں زندہ وبرم بے والدتی اور میں کو اپنی والدہ دے نال نیکی دا حکم دیتا ولم یجعلنی جبارا شقیہ اور اللہ میں کو بدبخت نہیں بنایا اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ والدین دا نافرمان خصوصاً والدہ دا نافرمان وہ شقی ہوندہ ہے بدبخت ہوندہ ہے جو کو قرآن نے انہاں جملہ دے وچ خطاب کر کے آکھے کہ جناب عیسیٰ نے جو ولم یجعلنی جبارا شقیہ اگرچہ تیری طبیعت کوئی نہیں قرآن سنن والی لیکن میرا دل تھیندا جو میں تو کو قرآن دیاں چند آیات اس موضوع دے حوالے نال جڑی ساری ضرورت ہے ولم یجعلنی جبارا شقیہ اور جبار اللہ نے میں کو شقی نہیں بنایا
اس کو پتہ لگتا ہے جو والدین دا نافرمان وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے۔ اور امام نے انہاں جملہ دے وچ فرمائے حق و امک، تیری ماں دا کیا حق ہے تیرے تے؟ تیری ماں دا پہلا حق تیرے تے اوندا احسان تو ایو ہی نہیں لہا سکدا ساری زندگی کہ تے کو اس ایسے حالت تیرا وزن اٹھائے جتا کو بھی تیرا وزن نہیں چاہ سکتا۔ کتنا عرصہ یعنی اے خود یعنی اگا ایک فقہ اور انہاں چیزاں دے وچ ونجو اور اپنی سائنس اور انہاں چیزاں نال میرا مقصد نہیں ہے، یعنی ایسے حالات وقت جائیں ماں تیری طرح وزن اٹھائے جتا تک کوئی بھی چاہ نہیں سکتا۔ ایڈا اوکھا جناب تک کو چاہی رہی ہے، اے اندھا سب تو پہلا حق کہ بیا کوئی تنال اے احسان نہیں کر سکتا۔ اے تیری ماں دی طرح تے احسان ہے، حتیٰ کہ روایاتی ساری زندگی اگر کوئی بندہ اپنی والدہ دی اطاعت کرے صرف او ہک یعنی جیڑا اس نے کروٹ بدلی ہے شک میں مادری صرف اس دا بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ جائے کہ اندھے باقی احسانات امام فرمائنے امام زین العابدین پہلا حق تیری ماں دا احسان تیرے تے ہے تے کو ایسی حالت ہی تیرا وزن اٹھایا جتنا تیرا کو بھی وزن نہیں چاہ سکتا۔ ایک خصوصاً میں نوجوانہ کو متوجہ کر کے آکساں۔ اور دوسرا حضرت فرمائنے جلے تو شک میں مادر تو باہر آئے ہیں تے کو ایسی غذا دیتی سی جیڑی تک کو بھی غذا فراہم نہیں کر سکتا، ایسی سونے غذا اور اپنا سینہ تیرے تے حاضر کر دیتا اس اللہ نے تیری غذا دا ایک ذریعہ بنا لیتے۔ اور پورے ڈاکٹراں اور تحقیق کرو طب دے حوالے نال کہ سب تو بچے دے جمن تو بعد عمدہ ترین غذا ان دی ماں دا دودھ ہونا ہے۔ صرف وہ غذا نہیں بلکہ اس دے واسطے دوا بھی ہے، ان دی خوراک ہی ہے۔ اللہ نے سارا نظام ہوندہ اس حوالے نال بنائے۔ امام فرمائنے نوجہ تیرے تے اس احسان ہے کیتا ہے کہ تے کو ایسی غذا فراہم کیتی سی جتا تک کو بھی آئی اور غذا ہی نہیں دے سکتا۔ یہ دے ڈاکٹر کٹھے تھی وجہ کچھ تھی وجہ او تے کو غذا نہیں دے سکتے جی میں والدہ تیرے تے احسان کیتا ہے۔ اور کہتے سونے انداز نال جسم نازک، گلہ نازک، میدہ نازک جیتا بھئی کچھ میدہ برداشت نہیں کر سکتا، گلہ جناب برداشت نہیں کر سکتا، اتھا ایسے سونے انداز دے نال خوراک دا بندو بس کیتا سی جو انسان خالی شکر ہی نہیں چا کریں دا کہ میرا اللہ تیری ذات دے کیڑے احسان ہے، جلے میں کچھ نامی تے میرے تے ایڈے احسان کیتے ہیں۔ اور وقت فرمائیں کہ تیری ماں دا بیا تیرے تے حق ہے کہ آپ بھوکی بیٹھی رہیے تے کو کھوایا سی، آپ تسی بیٹھی رہیے تے کو پلایا سی۔ اور کتنا ایسا ہوندہ ہے کہ کدھیں وہ نہیں چاہتے جو میرے بچے کو کوئی بھوک لگے یا پیاس لگے، آپ جڑی بھوکی بیٹھی ہوئے وقت حضرت فرمائندن ہوندہ بیا احسان تیرے تے ہے اگر سردی آئی تے کو گرمی موئی عطا کیتی سی بندوبست کیتا تیرے واسطے، جو اگر گرمی ہے تیرے واسطے ٹھڈ دا بندوبست کیتا سی تے کو سردی گرمی تو اس بچائے جیڑی سرد رات ہوئے آپ بھامیں کپڑے سننے ہوئے بخار ہوئے ساری رات نسوم سی صرف اندھے ذہنی چاہو سی میرے بچے کوئی تکلیف نہ تھی، وہ کو ایسی گرم جناب جگہ دے سی اس کو ایسا جناب انداز دنال سمے سی اگر گرمی ہو سی اس دی کوشش ہو سی میرے بچے کو دھوپ نہ لگے۔ ایویں نا بھئی بات ایسے انداز دنال پال کے میں کو لگتا ہے پریشان تھی گئے جو میری گالی تھوڑے سخت ہیں بے شک ہوئے لیکن ایک پیغام ہے اور آج دی نوجوان نسل واسطے ہے حالات لے دے پے ہوئے کہ آج اساں دین کو چھوڑے، دین دو کنڈ کی دیئے کیڑیاں مصیبتاں بعض دفعہ یہ بارشاں منگ دے ہیں اور اللہ ذات معافی دے وے یہ بارشاں سارے واسطے مصیبت بڑیاں کھڑیاں۔ اور دیکھو نا اساں تو آسانی نال بیٹھے ہیں اور حالت دیکھو اپنے جناب پنجاب دی اور اسو سندھ دی بلوچستان دی لوگاں دی کیا حالت ہے، خالی ٹی وی دے انسان دیکھ نہیں سکتا اور جتھا پانی دا نام و نشان لوگ ترستے ہیں اتھا حالت ہے جناب وہ کھلے آسمان تلے لاشاں تردیاں ودیاں کوئی انہاں دا پرسان حال کوئی نہیں، نہ انہاں دے تے کوئی سایہ ہے نہ انہاں دے واسطے کوئی بچہ تے کوئی کھاون پیون دے پتہ نہیں کیا مشکلات ہیں وہ گزریں دے پہن انہاں چیزاں دے وچ بات جناب کنوں کرونا ہے کنوں جناب خدا دی ذات نے حیوانات دیاں بیماریاں آ گئی ہیں اس کو تو نہ ہی نہیں آندے جناب ایسیاں تو جناب قیمتی کہنے جانور جناب مردے پہن اور واللہ سارے واسطے یہی سوچن دا مقام ہے اساں دا گوشت ہی نہیں کھا سکتے، چلو ایک حلال ہے اساں کوئی کر گنوا اے دے تو سارے گناہ ہیں نا، اتنا تو اساں اسلام دو کنڈ کی تیئے اتنا اساں آکام کو چھوڑے اللہ دے دین کو کنڈ کر کے جڑے پاسے نہیں وننا
ان تے لگے گئے ہیں جن تے وننا ہے، ان تے پرواہ بھی اساں کسے شاہدی نہیں کی تھی. اے تیری ماں دے تیرے تے حقوق ہیں. آج تک کو اگر اے بھی پتہ کوئی نہیں، ایک جلے بچہ جوان ہو ویندے وطنہ کو والدین دا کوئی احساس نہ قدر ہے. کدہیں بھی والدین اپنی اولاد کو بہو کوئی شکی ہوئے، ایسا بدبخت ہوئے ایسا کرے، ورنہ کوئی بھی والدین اپنے بچے دی مصلحت اور حکمت دے بغیر نہ کوئی حکم نہیں دے دے. اس تو روکے سن جہاں اندر نقصان ہو سی، اس دا حکم دے سن جہاں اس دے واسطے فائدہ ہو سی. اور اللہ نے اس وجہ تے اتنا بڑا اطاعت دا حکم دیتا ہے اور ساکو توجہ دیوائی سی. اور اے ساکو اپنے آئمہ نے ایڈی سونی سیرت بیان کیتی ہے، اور اے چیزاں سارے واسطے حجت ہیں، سارے واسطے فکر دا مقام ہے کہ آج. اور اس وجہ تے میں ایک جملہ آکساں کہ اولاد دے بھی حقوق ہیں، اور انہاں حق دے جو پہلا حق ہے معصوم فرمیندن ان دا نا اچھا رکھ، اور اس دے نا اچھا رکھن دے نال ان دی تربیت سونی کر. جلے یہ کرنا ایک کتنے اے اثرات ہوئے غیر تربیتی دے اثرات ہیں نا. اگر اساں تربیت اچھی کروں گا، اساں انگلش اور فضول پڑھاون واسطے پتہ کتنے جناب پیسہ خرچ کریں دیں، اور دین پڑھاون واسطے کچھ بھی اساں کرنے واسطے تیار کوئی نہیں. یہ سب اور سب ساری جہالت دا نتیجہ ہے. یہ جڑے اساں جناب ان دا پھل کھاندے پئے ہیں، اور علماء تو دوری، دین تو دوری، اور اس دے نتائج انہاں صورتاں دے ساکو پیش آندے. اور اے سارے واسطے بہت بڑا نقصان ہے. اور سارے واسطے تا آئمہ نے سارے واسطے اتنے مشعل راہ ہیں جنہاں سارے واسطے ساری تربیت واسطے اپنا سارا کچھ قربان کیتا ہے تاکہ دین بچا کے دیتا ہے. میدہ زین العابدین ایسی حالت دے وچ، ایسی حالت وچ زین العابدین تیری تربیت کیتی ہے تاکہ ایسے حالت وچ جلے امام کو کبیہ نہیں مل سکتا، والے امام نے مناجات خداوندی کو اپنا مدرسہ بنا دیتا ہے. اللہ نال مناجات وہ مدرسہ بنا پیے، خدا نال لو لینن روندن مظلوم کربلا دے غم دے وچ. میں ادا ملدہ تواریخ دے وچ 5 بندے کائنات وچ اتنا رونا نہ انہاں دے مقابلے چ کوئی نہیں رونا. جناب آدم، جناب یوسف تے جناب یعقوب، جناب فاطمہ بنت محمد، اور 5ویں شخصیت بھی زین العابدین. شریفہ بڑا رونا ہے امام، اتنا رونا ہے امام کہ کھانا آندہ ہے امام روندن، پانی آندہ ہے امام روندن. شریفہ کسے پوچھا چا مولا اتنا گریہ کریں دے ساکو تا خطرہ پیدا تھی ویندے، تو علی زندگی دا ساکو خطرہ پیدا تھی ویندے. اس لئے جلے غلام آکھے نا مولا اتنا کیوں روندے وے؟ زین العابدین ایک بڑا دکھ بھرا جملہ فرمائے. نہ فرمائے کہ قرآن دے مطابق جناب یعقوب دے 12 پتر ہیں، ایک اکھی تو اوجھل تھی گئی ہے کچھ عرصے واسطے. نبی و پتر دے فراق اتنا رونا ہے جو قرآن آکھے وَب یزت اے ناہو من الحزن، نبی دیاں روندے روندے اکھی ختم ہو گئی ہیں. آدن ایک یوسف ہے کچھ عرصے واسطے غیب تھیا ہے، جن دے سامنے ایک نہیں، 2 نہیں، 18 یوسف، اور وہ بھی غیب نہیں تھے بلکہ ذبح کر دیتے گئے. کیا میرا گریہ ختم ہو گئے؟ شریف و ایڈا دکھی آوے امام جڑا واقعہ کربلا اپنی آنکھیں دے سامنے ڈٹھی کھڑا ہے، اور سارے جناب دکھ اپنے سامنے نبھائی کھڑا ہے. میں یاد ہے کہ زین العابدین دی امامت دا پہلا مسئلہ بھی عجیب آوے. جلے امام نے اپنی منصب امامت سنبھالا ہے نا، پہلا مسئلہ جڑا جناب زینب آکے پوچھے پتہ ہی ہو کیا ہے؟ وہ بی بی ہی ہو پوچھے جو خیام کو آگ لگ گئی ہے، سجاد حالت دیکھ اسا ان کے نہ وننا ہے، جل مرنا ہے یا باہر نکل وننا ہے؟ وہ اللہ تیری عبادت قبول کرے. شریفہ اے تیری امام دی پہلی جناب امامت دا مسئلہ کتنا اوکھا ہے. ایسی بیماری اور ایسی حالت زین العابدین دا رانا کہ امام زین العابدین کیویں گزارے. شریفہ امام دی شہادت تو بعد انہا خیام کو لٹے، جو کچھ کہنے ہتھیں آئے لٹ گئے. جلے سارے لٹ کے تھک گئے نا، میں آدھا اہل بیت کو لٹن والی فوج آئی، ڈاکو نہیں. جڑا ڈاکو لٹیں دے انہاں کو خطرہ ہوندے، متا کوئی آونے زہرا دیاں دھیاں کو لٹن والی فوج آئی. انہاں کو پتہ ہی جو ساکوڑ روکن والا کوئی نہیں. شریفو علامہ مجلسی ایک جملہ لکھ دیں کہ جلے سارے خیام کو لٹ کے ٹور گئے نا،
ایک سپاہی ایک خیمے دے داخل تھی ہے انتے ڈٹھا سے اس کو بھی کوئی شے نظر نہیں آئی ایک چمڑے دا بستر ہے جہاں تے ایک بیمار ستا ہے اس دے نال ایک مستور بیٹھی ہے جڑی ان دی عیادت واسطے اس ملعون نے کیا کیتا ہے بڑی شدت دے نال اس مظلوم بیمار دے تلو اس نے اس بستر کو چھکے اور مظلوم بیمار رخسار دے بار زمین دیتے گرے اس ملعون نے بستر چاہے وجہ لے لوٹ گدا لینا تے وقت کوشش تینا کیتی ہے جو سادانیہ کو باہر کڈوں سادات دے بچوں کو باہر کڈوں میں ایک روایت اچھ پڑھنا پیا ہمیں کہ انہاں خیام کو آگ کیوں لائیے اس دی وجہ کیا ہے اس دی وجہ ہے کہ انہاں اتنے تازیانے مارن زہرا دیا دھیا کو انہاں دے لباس دے رنگ تبدیل ہو گئے جلے انہاں ڈٹھے نے باہر نہیں نکل دیا وقت انہاں نے ہر پس خیام کو آگ لا دی تھی اس وجہ تے بی بی نے پہلا مسئلہ یہ پوچھے سجاد میں ان کنتے ونیا شریفہ جلے خیام کو آگ لگی سادات دے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے مستورات باہر نکلیا حمید بن مسلم روایت کریں دے کہ میں ڈٹھے ایک 4 سال دی بچی آئی کنہ چو تازی رات و دیواندی آئی ان دے کرتے کو آگ لگی ہوئی آئی اور دوڑن دی کوشش تک کریں دی آئی لیکن آگ زیادہ بھڑک دی ہے اجرکم واللہ اس لئے حمیدہ کہ میں کوشش کی تھی چھوٹی بچی ہے میں انہیں پچھو دوڑا کتنے تک دوڑ سکتے اترینی ہڑا دی بھوکھی تے ترسی زمین دیتے بہ گئی ہے میرے دیکھ کیا دی میرے قریب نہ ہوئے میں صحیح آزادی ہوں اللہ تیری عبادت قبول کرے آدھا میں تے کچھ نہ آدھا میں تیری آگ چولے دی بجھینا اس کے میں کو آگ دی کوئی پرواہ نہیں اور حمید اگر کر سکتے میرے تے ایو احسان کر میں کو کوفے دا رہا دسا اجرکم اللہ پوچھ دیا حمید آدھے بی بی تو کوفے دا راہ کیوں پوچھ دی آدھے اتھا میرا دادا ران دے میں اپنے دادے کو لون پناہ گے انسان اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا